میں اللہ ایک ہوں، فرمان قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دے کہ اللہ ایک ہے۔ حالانکہ یہ بات اللہ خود بھی کر سکتا تھا، مگر محبوب سے فرما کہ آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ اللہ کو اپنے محبوب کی باتیں ہمیشہ پیاری لگتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ بولیں، محبوب بولے، بیٹا بولے تو دل کرتا سنتے رہے۔ ماں کہتی صدقے جاؤں، باپ کہتے باری جاؤں، قربان جاؤں، میرا بیٹا بڑا میٹھا بولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ہی بولے، اور بار بار بولے، بار بار اللہ فرماتا ہے قل، محبوب آپ بولیں، محبوب یہ آپ بولیں۔ اس مقام پہ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن مدینہ طیبہ کی گلی میں گزر رہے، وہ یہودیوں کا بہت بڑا پوپ جس کا نام تھا کعب بن اشرف، نبی کریم علیہ السلام کو سر راہ ملا۔ نبی کریم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرمایا تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے تو فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ کعب بن اشرف کہنے لگا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کا امتی ہوں، تو رات کی تلاوت بھی روزانہ کرتا ہوں، پھر آپ کا ہی کلمہ کیوں پڑھوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ کو ایک بھی مانتا ہے، ایک نبی کا امتی بھی ہے، آسمانی کتاب کی تلاوت بھی کرتا ہے، مگر تو بتا کہ کیا تجھے کبھی اللہ کا قرب ملا؟ کہنے لگا وہ تو نہیں ملا۔ فرمایا آپ پھر میری غلامی کر، میں تجھے اللہ کا قرب عطا کر دوں گا۔ کعب بن اشرف کے لبوں سے اس وقت یہ لفظ نکلا، اس نے کہا محمد مجھے تیری ضرورت نہیں، میں آپ ہی عبادت کر کے اللہ کا قرب پالوں گا۔ کیونکہ یہودیوں کو یہ کہنا تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ آسمان پہ بادلوں نے ان پہ سایہ کیا، من و سلبہ ان کے لیے اتارے گئے، اللہ نے ان کے ناز اٹھائے، تو انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے معاذ اللہ بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اس نے کہا محبوب مجھے تیری ضرورت نہیں محمد، میں اللہ کے ویسے ہی بڑا قریب ہوں۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت پاک نازل فرمائی، فرمایا محبوب فرما دے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کسی بھی مذہب سے، کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھو، اگر اللہ سے محبت ہے تو دلیل یہ ہے کہ محمد کی اتباع کرو۔ اگر کوئی حضور کا نہیں، وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کتنی عبادت کرے، کتنی خیرات کرے، صدقہ تو خیرات کرے۔ اللہ فرماتا ہے پہلے میرے محبوب کی اتباع، اور اتباع اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک محبت نہ ہو۔ اتباع کا کیا معنی ہے؟ علماء نے، اہل لغت نے فرمایا کہ آگے آگے چلنے والا، پیچھے پیچھے چلنے والا، آگے آگے چلنے والے کے قدموں پہ قدم رکھتا چلتا آئے، اسے اتباع کہا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، میرے یار کے قدموں پہ قدم رکھتے آؤ، جہاں میرا محبوب لے جاؤ وہاں چلے جاؤ۔ فرمایا جو یار کہے وہ کر لو، جو یار چھوڑ دے اسے چھوڑ دو، یہ نہ پوچھو کیوں کرنا ہے، نہیں، جو میرا محبوب کہہ دے وہ کر دو، جو کرے وہ کر دو، جو چھوڑ دے وہ چھوڑ دو۔ پوچھنے کی بھی حاجت نہیں کہ کیوں چھوڑیں، یہ بھی پوچھنے کی حاجت نہیں کہ کیوں کریں، بس جو میرا محبوب کہہ رہے وہ کر دو، جو میرا محبوب چھوڑ دے وہ چھوڑ دو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا جو میرا محبوب دے وہ لے لو، جہاں میرا محبوب منع کر دے کبھی نہ جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، اتباع کرو میرے محبوب کی۔ اب اتباع کیا ہے، کیسے کریں گے؟ صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے احباب کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہے، راستے میں ایک درخت آیا، درخت کی شاخیں بڑی بلند تھی، مولا علی کا قد مبارک بھی درمیانہ تھا۔ آپ نے اس طرح کر کے اپنے امامہ شریف پہ ہاتھ رکھا اور بڑا جھک کے گزرے۔ جب گزر گئے تو احباب نے عرض کی حضور قد مبارک بھی درمیانہ، درخت کی شاخیں بھی اونچی، سر کو بھی نہیں لگ رہی، تو آپ جھک کے کیوں گزرے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کبھی یہ درخت بھی چھوٹا تھا، میں بھی چھوٹا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ادھر سے گزرا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شاخیں سر کو لگتی ہیں۔ نبی پاک نے اس طرح اپنے امامہ شریف پہ ہاتھ رکھا، جھک کے گزرے تو عرض کی گئی حضور اس وقت درخت چھوٹا تھا، اب تو بڑا ہو گیا، اب کیوں جھک کے گزر رہے ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا درخت کی اونچائی ویکھاں تے یار دیاں داواں ویکھاں۔ سبحان اللہ۔ میں درخت کی اونچائی ویکھاں تے یار دیاں داواں ویکھاں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اس کا نام ہے اتباع۔ یہ نہیں دیکھا کیوں، بس محبوب نے کیا اس لیے کرنا ہے، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک پتھر پہ بیٹھ کے وضو فرما رہے اور مسکرا رہے، کسی نے عرض کی حضور بات مسکرانے والی ہوئی نہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سچی پوچھو تو پتہ مجھے بھی نہیں میں کیوں مسکرا رہا ہوں۔ عرض کی کوئی تو وجہ ہوگی نا، تو آپ نے فرمایا ایک ہی وجہ ہے،
اس جگہ بیٹھ کے ایک دن نبی پاک وضو کرتے مسکرا رہے تھے، میں بھی مسکرا رہا ہوں، یہ سبحان اللہ، بس حضور مسکرائے، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ وہ روتے وہاں جا کے جہاں حضور ہوئے، وہ مسکراتے وہاں جا کے جہاں حضور مسکرائے۔ رسول عربی کی اتباع یہ چیز ہے، فرمایا میرے محبوب کے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میرے یار کا رنگ چڑھا لو، سبلۃ اللہ ومن احسن من اللہ سبوا ونحن له عابدون۔ فرمایا یہ اللہ کا رنگ ہے، یہ رنگ چڑھا لو۔ ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، نہیں، ہماری ادا دے کے کوئی کہے یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار انسانیت کے سامنے پیش کیا گیا اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی مبارکہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اسی نمونے پہ عمل کرو گے تو خدا کا قرب پاؤ گے۔ اور جو رستہ خدا تک جاتا ہے وہ محمد عربی کی گلی سے گزر کے جاتا ہے۔ کوئی خدا کا قرب نہیں پا سکتا، نہ عبادت سے، نہ دینیات سے، نہ مذہب سے، جب تک رسول عربی کے در اقدس پہ نہ آئے۔ حضور نے فرمایا موسیٰ بھی ہوتے تو میری اتباع کرتے، یعنی کہ حضور کی اتباع اتنی ضروری ہے کہ نبیوں کو بھی حضور کی اتباع کی ضرورت۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہمارے لیے نمونہ کیسے؟ سب سے بڑا دشمن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل، میدان بدر 313 سپاہی لے کے نبی پاک میدان بدر میں آئے، 1000 پہلوان لے کے ابو جہل آیا، رات کو خیمے میں بیٹھے ہیں۔ اخنس بن شریک ابو جہل کا بچپن کا دوست تھا، دونوں خیمے میں بیٹھے۔ ابو جہل نے، اخنس بن شریک نے ابو جہل سے پوچھا کہ اس وقت خیمے میں تو ہے یا میں ہوں؟ تیسری رب کی ذات ہے، کوئی نہیں، بچپن سے تو مجھے جانتا ہے، میں تیرے کردار کو جانتا ہوں۔ صبح تیری اور محمد کی جنگ ہے، ان کے پاس 313، تیرے پاس 1000۔ وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے آئے، تو شراب اور کباب کے نشے میں آیا، وہ ٹوٹی تلواریں لے کر آگے، تو تلوار نیزے بھالے لے کے آیا، وہ مدینے سے ٹوٹی ٹہنیاں کھجور کی لے کے آگے۔ سچی بتا، صبح تیری اور محمد کی جنگ ہے، مجھے سچی بتا، تو بچپن سے محمد کو جانتا ہے، تیرا محمد کے بارے خیال کیا ہے؟ تو ابو جہل نے جواب کیا دیا، کہنے لگا صبح جنگ ہے، دشمنی اپنی جگہ، اس وقت خیمے میں تو ہے یا میں ہوں؟ تیسری رب کی ذات ہے۔ کہنے لگا سچی پوچھے تو میرا محمد کے بارے خیال ہے، تو جو کعبے کا رب ہے، مجھے اس رب کی قسم ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں، محمد سچا ہے۔ سبحان اللہ، گواہی جو وہ دشمن بھی دے، یعنی اتنا کردار پاکیزہ میرے محبوب کا کہ ابو جہل کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ میں جھوٹا ہوں، محمد سچا ہے۔ صادق اور امین کہہ کے پکارے، اور صادق ایسا کہ ہم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھائیں کہ میں سچ بول رہا ہوں، تو کسی کی مرضی کو یقین کرے یا نہ کرے، مگر جب رسول کریم بولتے ہیں تو پتھر بول کے کہتے ہیں کہ محبوب تو نے سچ فرمایا ہے۔ اور امین ایسے کہ رب کے پورے مکے میں صرف ایک امین ہے۔ جس دن حجر اسود کو کعبے میں نصب کرنا تھا تو سارے قبیلے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں کہ حجر اسود کون سا چودھری اٹھا کے کعبے کی کونے میں لگائے، تو سارے انتظار کر رہے ہیں۔ تو صاحب نے فیصلہ کیا کہ جو صبح سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوگا وہ حجر اسود کو نصب کرے گا۔ تو جب دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب نے کہا امین پتھر لگائے گا، یعنی محمد کہہ کے نہیں، امین کہہ کے پکارا۔ نبی پاک کی زبانی میں کہنے لگے امین پتھر لگائے گا، تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہہ کے پکارا۔ انہوں نے کہا امانت دار، ایسے امانت دار رسول کریم، ایسا کردار سرکار کا کہ جب رسول عربی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف جانے لگے تو حضور نے مولا علی سے فرمایا علی وہ گٹھڑی دیکھ، یہ صبح کافروں کی امانتیں ہیں، ان کو دیکھ کے تو مدینہ میرے پیچھے آ جانا۔ یعنی کہ کافر محاصرہ کر کے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آئے ہیں، تو انہوں نے امانتیں بھی اسی محمد کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ ان کا یقین یہ تھا کہ دشمنی اپنی جگہ ہے تو امانت دار ہے، امانت دار ہے۔ ایسا امین میرا اور آپ کا نبی ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بھی امین کہہ کے پکارتے، اور اللہ نے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، فرمایا مجھے اس امین شہر کی قسم، حالانکہ پورے مکے میں رب کا ایک امین بستا ہے، اس امین سے رب کو اتنا پیار کہ رب نے پورے مکے کا نام ہی بلد الامین رکھ دیا۔ فرمایا امین شہر، کیوں کہ رب کا امین ادھر بستا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس رہے۔ ایسا کردار میرے آقا علیہ الصلوۃ نے پیش فرمایا، اتنا حسین کردار دیا کہ اللہ نے فرمایا جس نے مجھے تک پہنچنا ہے وہ میرے محبوب کے پیچھے پیچھے آ جائے، اتباع کرے میرے محبوب کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں میں ایک نر مکھی ہوتی ہے، اس کو اتباع کہتے ہیں یا اتباع، تو ساری مکھیاں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا فَاتَّبِعُونِی،
فرمایا میرے محبوب کے پیچھے پیچھے آ جاؤ، جس نے اللہ تک پہنچنا ہے۔ فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ شرط بس ایک ہے کہ محبوب کی اتباع کرو، سر سے لے کر پاؤں تک محبوب کریم علیہ السلام کا رنگ چڑھا لو۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی منڈی میں گئے، ایک یہودی سے سودا کیا، کچھ چیز خریدنی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ سودا کر لیا۔ آپ نے فرمایا تو ادھر بیٹھ، میں پیسے لے کے آتا ہوں، قیمت لے کے آتا ہوں۔ جب نبی کریم علیہ السلام آئے تو اس یہودی نے سودا کسی اور سے کر لیا، اس کو زیادہ رقم مل رہی تھی۔ جب نبی کریم علیہ السلام آئے تو وہ یہودی مکر گیا، بولا میں نے تو آپ کے ساتھ سودا کیا ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ سودا کیا، گرما گرمی ہو گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، تو یہودی کہنے لگا محمد اگر کوئی گواہی دے دے کہ تم نے میرے ساتھ سودا کیا تو میں سودا تمہیں بیچ دوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تیرا میرا سودا ہوا تو اس وقت یا تو تھے یا میں تھا، تیسرا کوئی فرق نہیں، تو گواہی کون دے گا؟ اچانک اس مجمع سے آواز آئی میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ساتھ سودا کیا۔ حضور نے مڑ کے دیکھا تو حضور کے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ حضور نے بلا کے فرمایا تو کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ تو نے مجھے سودا کرتے دیکھا ہی نہیں، تو کیسے گواہی دے گا کہ میں نے سودا کیا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو اللہ بھی نہیں دیکھا، میں نے تو جنت بھی نہیں دیکھی، میں تو دوزخ بھی نہیں دیکھی، میں تو فرشتے بھی نہیں دیکھے، حوریں میں نہیں دیکھی، قیامت کے حالات میں نہیں دیکھے، قبر کے حالات میں نہیں دیکھے، تو یہ سارا کچھ آپ کے کہنے پہ مانا۔ تو جب یہ سارا کچھ آپ کے کہنے پہ مان رہا ہوں تو یہ نہ مانو کہ آپ نے اس کے ساتھ سودا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام کی بات معتبر ہے، جو سرکار نے فرما دیا وہ معتبر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میرا محبوب جو کہہ دے وہ مان جاؤ۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو کفار مکہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد ہمیں چاند توڑ کے دکھاؤ، سورج موڑ کے دکھاؤ، کسی درخت کو چلا کے دکھاؤ، پتھروں سے کلمہ پڑھا کے دکھاؤ، پھر تمہیں نبی مانیں گے۔ انہوں نے کہا اپنی نبوت پہ دلیل دے، کیا دلیل ہے کہ تو نبی ہے، کیا دلیل ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے؟ تو حضور نے کیا دلیل دی؟ فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آپ نے فرمایا میری 40 سال کی زندگی دلیل ہے، نبوت کے اعلان سے 40 سال پہلے میں نے تم میں گزارے، بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ میں نے کبھی کسی کا حق مارا؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا کبھی کسی کا دل دکھایا؟ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا جب میں لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا تو کیا میں اللہ کی ذات پہ جھوٹ بولوں گا؟ آپ نے فرمایا اگر میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں تم نیچے کھڑے ہو، اگر میں کہوں کہ ادھر سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے تو مانو گے؟ سارے بولے ہم مانیں گے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے تو نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا ادھر کوئی ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کر میرے کہنے پہ یہ مان رہے ہو کہ میں کہوں کہ لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے والا ہے کیونکہ میں ادھر اور ادھر دیکھ رہا ہوں، تو میرے کہنے پھر اللہ کو بھی مان جاؤ کیونکہ میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، میری ذات دلیل ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو ایک مان جاؤ۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک، دین کا محور، دین کا مرکز۔ اللہ نے فرمایا اگر کسی نے اللہ تک پہنچنا ہے تو وہ میرے محبوب کے در اقدس پہ آ جائے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے اپنے محبوب کو دلیل بنا کے بھیجا، اور صحابہ نے بھی پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسے محبت کے رشتے رکھے، ایسے محبت کے رشتے رکھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے، منبر ختم نبوت پہ حضور تشریف فرما، چند صحابہ کھڑے، نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بس اتنا فرما بیٹھ جاؤ۔ جو جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ حدیث پاک پہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس وقت گلی میں آ رہے تھے، راستے میں تھے، وہاں نبی پاک کی آواز گئی بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ سرکار کو کسی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود گلی میں بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا بلا کے لائیں۔ وہ جب حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا راستے میں کیوں بیٹھے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے ادھر آپ کی آواز گئی کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا کہ شاید سرکار نے مجھے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور نے فرمایا تم پھر ایسا کرو کہ سب سے پہلی قطار میں آ کے بیٹھو۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جب کو پتہ لگ جائے جو محمد کے کہنے پہ لگ جائے وہ پیچھے نہیں رہتا، سب سے آگے ہو کے چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی آگے چلیں گے جو حضور کی اتباع کریں گے، وہی سب سے آگے جو حضور کے غلام بن جائے، جو حضور علیہ السلام کی اتباع کریں گے۔ ہر معاملے میں نبی پاک کی اتباع۔ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن، عید الاضحیٰ، عید کی نماز پڑھی گئی۔ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں ہیں، بعض صحابہ عید پڑھ کے گھر گئے، جا کے قربانی کر دی۔ قربانی کا وقت ہے، عید کا دن ہے،
نماز بھی پڑھ لی, نماز کے بعد قربانی کرنی بھی جائز ہے. صحابہ نے جا کے قربانی کر لی. فرق اتنا کہ نبی پاک نے قربانی نہیں کی ابھی. اللہ نے اسی وقت قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرمائی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ نے فرمایا ایمان والو میرے محبوب سے آگے نہ بڑھو, آگے نہ بڑھو, دوبارہ قربانی کرو. یا اللہ قربانی کا وقت ہے, عید کا دن ہے, نماز بھی پڑھ چکے ہیں, قربانی صرف یہ کہ حضور سے پہلے کر لی. اللہ نے فرمایا قبول ہی نہیں, میرے محبوب سے پہلے کیوں کی؟ پتہ چلا حضور کے آگے جانے کا نام مسلمان نہیں, حضور کے پیچھے جانے کا نام مسلمان نہیں ہے. حضور کے پیچھے پیچھے جانا ہے, اس کا نام عاشقی ہے, اس کا نام مسلمانی ہے. یہ بھی اتباع رسول ہے. حضور کے پیچھے چلنا ہے, جدھر حضور لے گئے بس ادھر جاؤ. یہ اتباع رسول ہے. یہی اسلام کا, یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. حضرت اللہ اور رسول کو صحابہ کی بات نے کبھی کبھی علیحدہ کرنے کی کوشش نہیں کی. اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. فرمایا جو رسول کی اتباع کر لے سمجھے میں نے خدا کی اتباع اطاعت کر لی, جو حضور کی اطاعت کر لے. دیکھیے نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے لے آئے, حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میرا دل کر کے آج میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں. آج گھر کا سامان لے آئے, کوئی اپنا باغ لے آیا, کوئی کچھ لے آیا. حضرت صدیق اکبر سارے گھر کا سامان لے آئے, گھر کا سارا سامان لے آئے, مگر وہ سارا بھی لوگوں کے آدھے سے تھوڑا تھا, لوگوں کے آدھے سے تھوڑا تھا, کیونکہ سب کچھ محبوب پہ قربان کر چکے تھے. آج سارا لے آئے مگر وہ سارا لوگوں سے تھوڑا تھا. تو ذہن میں راستے میں خیال آیا میں آدھا لے کے جا رہا ہوں, آج لوگ زیادہ لے کے جائیں گے تو میں کیا جواب دوں گا. حضور نے پوچھ لیا کیا لے کے آئے ہو, تو کیا کہوں گا یا رسول اللہ کیا لے کے آیا ہوں, ہے ہی تھوڑا, ہے تو سارا مگر ہے تھوڑا. مگر جب محبوب کی بارگاہ میں آئے تو سید عالم نے فرمایا ابو بکر آج گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو. حالانکہ کوئی لے کے آئے تو یہ پوچھا جاتا ہے کیا لائے ہو. آج نبی پاک نے سوال ہی بدل دیا. یہ نہیں کسی نے پوچھا کیا لائے ہو, یہ نہیں پوچھا عمر کیا لائے ہو, فرمایا عمر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے. عرض کی آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں, آدھا لے آیا ہوں. تم کیا چھوڑ آئے ہو, آدھا چھوڑ آیا ہوں, آدھا لے آیا ہوں. تم کیا چھوڑ کے آئے ہو, یا رسول اللہ اتنا گھر چھوڑا ہے اتنا لے آیا ہوں. مگر صدیق کی باری آئی, حضور نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے. یہ نہیں فرمایا لے کے کیا, فرمایا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے. عرض کی یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. یعنی صرف اللہ کا نام نہیں لیا, نبی پاک کا ساتھ ہی لیا. عرض کی اللہ اور رسول کو چھوڑ آیا ہوں. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے بتایا اللہ اور رسول کو جدا نہ کرو, جدا نہ کرو. جب رب نے جدا نہیں کیا اللہ اس وقت ملے گا جب حضور کے ساتھ ملا کے, جب حضور کو سوال کرتے صحابہ کے بعد سے تو صحابہ یہ نہیں کہتے تھے اللہ عالم, نہیں وہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم, اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. یعنی وہ اللہ اور رسول کا ذکر اکٹھے کرتے تھے اور ہمیں سبق دے گئے کہ جب بھی کرو اللہ اور رسول کا ذکر اکٹھے کرو. اللہ بھی فرماتا ہے کہ محبوب اذا ذکرت ذکرت معی, اے میرے محبوب اپنا ذکر بھی وہی پسند کرو گا جو تیرے ذکر کے ساتھ کیا جائے گا, جو تیرے ذکر کے ساتھ. تو اتباع رسول ضروری ہے خدا کی ذات تک پہنچنے کے لیے. اللہ نے کل کہہ کے بھی یہ بتا دیا کہ میں اپنی بات بھی محبوب کے لبوں سے سننا چاہتا ہوں. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ پنجابی میں فرماتے ہیں, اس کا ترجمہ اگر اجازت ہو تو سنا دوں بھائی. جی جی جی. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کخ سوادنا, کخ سوادنا مشری اندر کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں گلاں نبی دیاں مٹھیاں. اتنا میٹھا بولتے ہیں حضور کہ اللہ اپنی بات بھی محبوب کے لبوں سے سننا چاہتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے, چند دن گزرے, حضور نے انصار یعنی مدینے والے صحابہ اور مہاجرین مکے والے صحابہ کو بلا لیا. آپ نے فرمایا اب ہم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہیں, یقیناً مکے کے کفار نے ہم پہ حملہ کرنا ہے. تو صحابہ آپ کو جنگ کرنا تھا, جہاد کرنا. عرض کی یا رسول اللہ نہیں. فرمایا آؤ میں تمہیں جہاد کا طریقہ سکھاؤں. کھلے میدان میں صحابہ کو لے کے آگے. ادھر نبی پاک نے فرمایا مکے والے صحابہ ادھر کھڑے ہو جائیں, مدینے والے ادھر کھڑے ہو جائیں. حضور نے فرمایا صحابہ مکے والوں کو فرمایا آپ نے اس طرح تیر چلانا ہے, اور مدینے والے کو فرمایا کہ آپ نے اس طرح ڈھال کے ساتھ تیر روکنا ہے. اب مدینے والوں کو حضور نے فرمایا آپ نے اس طرح تیر چلانا ہے,
اور مکے والوں آپ نے ایسے روکنا ہے. حضور نے جب ٹریننگ دے لی تو نبی کریم علیہ السلام نے دونوں گروہوں سے پوچھا آپ نے سیکھ لیا؟ جی یا رسول اللہ سیکھ لیا. فرمایا آپ نے بھی سیکھ لیا؟ عرض کی یا رسول اللہ سیکھ لیا. چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے نا مکے والے صحابہ میں کھڑے ہو گئے اور مدینے والوں کی طرف رخ کر کے نبی پاک نے فرمایا میں ان کے ساتھ ہوں، آپ ہمیں تیر مارو ہم روکیں گے. اب نبی پاک نے فرمایا تیر چڑھاؤ. کوئی صحابی مدینے والا تیر نہ چڑھائے. نبی پاک نے فرمایا میں نے سکھایا چلاؤ نا، کیوں نہیں چلا رہے؟ دوسری مرتبہ نبی پاک نے فرمایا مدینے والوں تیر چلاؤ ہم روکتے ہیں. کسی نے تیر نہیں چلایا. تیسری مرتبہ نبی پاک نے فرمایا مدینے والوں تیر چلاؤ ہم روکتے ہیں. کسی نے تیر نہیں چلایا. حضور نے فرمایا تیر کیوں نہیں چلا رہے؟ تو مدینے والوں نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، تو جن کے ساتھ آپ ہو جائے ان کو کون مار سکتا ہے؟ سبحان اللہ. جن کے ساتھ ہو ہی آپ نے پھر ان کو کون مارے یا رسول اللہ؟ تو اس کا مطلب ہے جو حضور کا ہو جائے یا حضور جس کے ساتھ ہو جائے اللہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اتباع رسول اتنی ضروری ہے. گرامی قدر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جب مدائن کے گورنر بن کے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں، تو آپ کے گھر کو مہمان آئے تو انہوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ گورنر صاحب کدھر ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا وہ تو بکریاں چرانے گئے ہیں. وقت کے گورنر ہیں اور بکریاں چرانے گئے، اور بکریاں بھی اپنی نہیں بیت المال کی بکریاں ہیں. گورنر صاحب وہ چرانے کے لیے گئے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جس دن خلیفۃ الرسول بنے تو مدینے کے یتیم بچے مدینے کے گلی میں رو رہے. آپ نے فرمایا یتیموں کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور پہلے آپ ہماری بکریاں چرا کے دودھ دھو کے دے جاتے تھے، اب آپ خلیفہ بن گئے ہیں، ہم رو رہے ہیں کہ بکریاں ہماری کون چرائے گا، کون دودھ دھو کے دے گا؟ تو آپ نے سارے یتیموں سے پیار کر کے فرمایا پہلے میں اپنی مرضی سے تمہاری بکریاں چراتا تھا، اب تو یار نے ڈپٹی غریبوں کی بکریاں چرانے کے لگا دی ہے، میں خود ہی چراؤں گا، خود تمہیں دودھ دھو کے دوں گا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق کے خلیفہ ہیں، آپ کے گورنر ہے حضرت سلمان فارسی. مہمان ملنے آیا، گھر والوں نے بتایا بکریاں چرانے گئے ہیں. وہ مہمان ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب چراگاہ میں آئے تو دیکھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بکریاں چرا رہے ہیں. اس نے آپ سے معانقہ کیا، سلام و دعا کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اس اپنے مہمان سے پوچھا کہ بھوک لگی؟ اس نے کہا جی بھوک تو بڑی لگی ہے. آپ نے فرمایا ایسے کر کے آسمان کی طرف دیکھا تو پرندوں کا گول جا رہے. آپ نے ایک پرندے کو اشارہ کر کے فرمایا ادھر آؤ مجھے تم سے کام ہے. وہ پرندہ آ کے آپ کی ہتھیلی پہ بیٹھ گیا. ہرن جنگل کے جانور ہرنوں کا ٹولہ جا رہا ہے. آپ نے کہ ہرنی کو بلایا تم ادھر آؤ. وہ آ کے پاؤں چاٹنے لگ گئی. اس مہمان نے کہا کہ حضور آپ نے ان پرندوں کو جانوروں کو کیوں بلایا؟ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا آپ کو بھوک لگی نا تو ان کو ذبح کر کے آپ کا کھانا بنانا ہے اس لیے بلایا. اس نے عرض کی حضور جانور کی اس بات سے بھاگ جاتے ہو یا آپ نے بلایا تو آ گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب کہ میں حضور کے آنکھیں لگ گیا انہوں ساری دنیا میرے آنکھیں لگ گئی. سبحان اللہ. جب کہ میں حضور کے آنکھیں لگ گیا ساری کائنات میری آنکھیں لگ گئی. فتبعونی یحببکم اللہ، یعنی حضور کی اتباع جو کر لے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. تو اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. فرق اتنا ہے بس آپ حضور کے ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، حضور علیہ السلام سے سچی محبت. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ادھر ایک مثال فرمائی. آپ نے فرمایا وہ کسی بندے کا نام شیر خان تھا نا، تو اس کا دل کرے کہ میں اپنے جسم پہ کو ٹیٹو بنواؤں نا شیر کا. تو وہ بنوانے کے لیے گیا تو اس کے بولا مجھے ذرا ادھر نا شیر کا نشان بنا دو لوگوں کو پتا چلے میں شیر ہوں. اس نے جب سوئی رکھی تو اسے چبھن ہوئی تو درد کی وجہ سے اس نے کرا کے بولا یہ کیا بنانے لگے؟ اس نے کہا کہ میں نا شیر کا بازو بنانے لگا. اس نے کہا بازو رہنے تو کچھ اور بناؤ. اس نے دوبارہ سوئی رکھی پھر درد ہوا چبھن ہوئی. پھر پوچھا اب کیا بنانے لگے؟ اس نے کہا میں شیر کا سر بنانے لگا. اس نے کہا سر بھی رہنے تو کچھ اور بناؤ. اس نے پھر سوئی رکھی چبھن اور درد ہوا. پوچھا اب کیا؟ کہنے لگا میں شیر کا پیٹ بنانے. اس نے کہا پیٹ بھی رہنے تو کچھ اور بناؤ. چوتھی مرتبہ رکھی درد ہوا. پھر پوچھا اب کیا؟ اس نے کہا میں شیر کی کمر بنانے لگا. اس نے کہا کمر بھی رہنے تو کچھ اور بناؤ. اس نے سوئی اٹھا کے کہا ایسا شیر تو رب نے نہیں بنایا، میں کیسے بنا سکتا ہوں جس کا نہ سر ہو نہ پاؤں ہو نہ پیر ہو نہ پیٹ ہو نہ کمر ہو کچھ بھی نہ ہو. وہ شیر ہوتا ہی نہیں. تو نماز بھی نہ ہو، روزہ نہ ہو، حج نہ ہو، زکات نہ ہو، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اتباع رسول جو حضور کا رنگ ہے وہ رنگ چڑھا لیا جائے. میں پنجابی میں عام مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ بچہ پیپر دیتے نقل مارتا پکڑا جائے نا تو ٹیچر اس بچے کا پیپر کراس لگا کے کہتے ہیں یہ بچہ فیل ہو گیا. کیوں؟ نقل مارتا پکڑا گیا ہے. تو پتہ چلا کہ دنیا کے امتحان میں جو نقل مارتا پکڑا جائے وہ فیل ہو جاتا ہے، مگر جو قبر کے امتحان میں حضور کی نقل مارتا پکڑا جائے وہ پاس ہو جاتا ہے. اسی کا نام اتباع رسول ہے. فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کا رنگ چڑھا لو، اللہ تم سے محبت کرے گا.
میں آخر پہ دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی صحیح معنوں میں اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی اور ان کی اتباع کرنے والوں کی محبت نصیب فرمائے، حضور کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح اور ہر رنگ میں حضور کا رنگ چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہی نبی کریم علیہ السلام کے ذکر پاک اس محفل پہ آنا جانا بیٹھنا ہمارا قبول فرما، جو سنا سنائے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ دیار غیر میں بیٹھے ہیں، اپنے محبوب کی تجارت کے منافع کا صدقہ الہی رزق حلال عطا فرما، حرام لقموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب کے سجدوں کا واسطہ ہمیں سجدوں کی توفیق نصیب فرما، اپنی بات کرنے جھکنے کی ذکر فکر شکر کی توفیق نصیب فرما، گھر میں اتحاد اتفاق محبت کی دولت نصیب فرما، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی اتباع اور حضور کے نور سے ہمارے قلب نور فرما، الہی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے کردار کی خوشبو ہمیں نصیب فرما، الہی رسول عربی کا صدقہ ہمیں مدینہ طیبہ سے اپنے ناطے جوڑنے کی توفیق عطا فرما، الہی ہماری دعائیں حضور کی دعاؤں کے صدقے میں قبول فرما، ہمارے سجدے ان کے سجدوں کے صدقے میں قبول فرما، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی محبت نصیب فرما، بزرگوں کی بزرگی میں برکت، الہی نوجوانوں کی جوانی میں پاکیزگی اور بچوں کے عشق رسول کی دولت العظیم نصیب فرما، گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زہرا پاک کی چادر تطہیر کے سائے نصیب فرما، الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو خوش بختیاں نصیب فرما، ہمیں ایمان اور اہل ایمان کے کردار کی اور ان کے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نہیں مانتے الہی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کے صدقے ان تک بھی اسلام کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اس مسجد کو بنانے والے بنوانے والے کردار ادا کرنے والے انتظامیہ مؤذن نمازی اور امام صاحب خطیب صاحب دیگر جتنے احباب الہی دن دگنیا چوگنی ترقی اور برکات نصیب فرما، الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں اپنی اتباع اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما، اپنے محبوب کی اتباع کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما، اب الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دین دنیاوی معاملات میں آسانیاں نصیب فرما، قلبی سکون نصیب فرما، ذہنی سکون نصیب فرما، بیماریاں آفات و بلیات حادثات میں محفوظ فرما، کاروبار مال جان صحت عمر عزت مائی میں برکات نصیب فرما، دعائیں مستجاب اور قبول فرما، یا اللہ فانصرنا فإنک خیر الناصرین، یا اللہ افتح لنا فإنک خیر الفاتحین، یا اللہ اغفر لنا فإنک خیر الغافرین، یا اللہ ارحمنا فإنک خیر الراحمین، یا اللہ وارزقنا فإنک خیر الرازقین، یا اللہ واحفظنا فإنک خیر الحافظین، یا اللہ واہدنا ونجنا من القوم الظالمین۔ بڑیا مہرہ والیا سائیاں رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم کی کھولی رحمت عطا دروازہ، میں انا تے دل کن رستہ کیویں روے سنبھالا، دھکے دیون والے بہتے تو ہاتھ پکڑن والا، فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، آقا سینہ پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو، گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ ترا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں عطا ہو، مٹی نہ ہو برباد میری پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، وَرُفَ بِدَمْرِ إِلَى اللَّهِ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اگر دعوتم رکھنی بقبول منو دست و دامان آل رسول، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ